اللہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہمارے لیے یہ جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہمیں سے ہر آدمی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد جب ہم اپنی قبر کے اندر جائیں گے تو ہمیں قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بھی کرنا، جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر وارد ہے۔ قبر کے اندر 3 سوالات کیے جائیں: من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل۔ پہلا سوال رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، ان کی رسالت کے بارے میں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے۔ تو قبر کے اندر تینوں سوال کا صحیح جواب اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے مرنے سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے، یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے برزخ، یہ ہمارا اچھی طریقے سے گزرے۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب دینے میں اگر ہم فیل ہو گئے تو ہمارے اور آپ کے اوپر قبر کے اندر یا برزخ کی زندگی میں عذاب کا معاملہ کیا جائے۔ تو پہلا ہی سوال قبر کے اندر کیا جائے گا، من ربک کا، رب کون ہے۔ اور اس سوال کے اوپر ہماری آخرت کا بھی دار و مدار ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کو جس نے پہچان لیا، یقیناً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حق ادا کیا، اور جس نے اللہ کی توحید کا حق ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، اے معاذ، حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا، اے معاذ یہ بتاؤ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ ابن جبل کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل جواب دیتے ہیں، اللہ ورسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے، شرک کی کوئی قسم ان کے اندر پائی نہ جائے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کو۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، اے معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ ما حق العباد علی اللہ، اگر اللہ کا جو حق بندوں کے اوپر ہے، اگر بندے اپنا یہ حق ادا کر دیں تو اللہ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، مجھے نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے۔ گویا اگر ہم نے اپنے اوپر جو اللہ کا حق ہے اس کو پہچان لیا تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کون ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت جسے ہم اور آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ریپیٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، جس کو ام الکتاب، پورے قرآن کی ماں کہا گیا، پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کو ذرا اٹھا کے دیکھیے، سورہ فاتحہ ہمارے رب کا انٹروڈکشن کراتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد و ستائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ ہر طریقے کی تعریف کا وہی حقدار ہے، شکر ادا کیا جائے تو اس کا کیا جائے، تعریف کی جائے تو اس کی جائے، گن گائے جائے تو اس کے گائے جائیں۔ کون ہے وہ؟ فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، ساری کائنات کا سسٹم اس کے ہاتھ میں، ساری کائنات کی تدبیر اس کے ہاتھ میں۔ سورج کو پورب سے نکالنے والا وہی ہے، پچھم میں ڈبونے والا وہی ہے، بارش کو نازل کرنے والا وہی ہے، زمین سے سبزی اگانے والا وہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا وہی ہے، ہمیں اور آپ کو زندگی دینے والا وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان ہے، انتہائی دیاوان ہے،
سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے. پھر اس کو مزید اور تاکید فرمائی الرحیم الرحمن الرحیم. رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس کی رحمت اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی ہے اور اس کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے. وہ اگر ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والوں کو روزی دے رہا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی زندگی اور روزی دے رہا ہے. سب کے لیے اس کی مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، حساب کے دن کا مالک ہے. یہ انٹروڈکشن کرایا اللہ. اور انٹروڈکشن کرانے کے بعد، تعارف کرانے کے بعد پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقصد زندگی بتایا. ایاک نعبد، جب رب العالمین وہی ہے، جب الرحمن الرحیم وہی ہے، جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، عبادت بھی ہوگی تو صرف اور صرف تیری ہی ہوگی، مدد بھی مانگیں گے تو صرف تجھی سے مانگیں گے، مشکل کشا اگر مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، حاجت روا مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، غوث مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، مددگار مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے. یہ اعتراف ہر مسلمان کو 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں اس سے کروایا جائے. اور سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اور یہ سورت ایک صحابی کو بڑی پسند تھی. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لشکر میں بھیجا. لشکر کا کے جو امیر تھے وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد ضرور. جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا تو لوگوں نے اپنے امام کی کمپلینٹ کی، کہا اللہ کے نبی یہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں، ہر نماز میں یہ کوئی بھی سورت پڑھتے تو ساتھ میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد کی تلاوت ضرور کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے بلایا، پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا بات ہے آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی لأنہا صفت الرحمن، سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے. رحمان کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیسی ہے، سورہ اخلاص کے اندر بتایا گیا ہے. اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کے بارے میں اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے، اس لیے میں اس سورت کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں، ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہوں. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کیا. سورہ اخلاص کی محبت، اس لیے کہ سورہ اخلاص سے محبت نہیں، در حقیقت اللہ سے ان کو محبت تھی، اللہ کی توحید سے محبت. ذرا سورہ اخلاص کو دیکھیے، قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اچھا اللہ ایک ہے کا کیا مطلب؟ یا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اللہ کئی ہیں، اللہ 2 ہیں، اللہ 3 ہیں؟ نہیں، سب لوگ اللہ ایک ہے، سب یہ کہتے ہیں. آپ کے مہاراشٹر میں ایک سائیں جی تھے، سائیں بابا، وہ بھی کہتے تھے سب کا مالک ہے. ہمارے بہت سارے غیر مسلم ہندو بھائی بھی آپ کو ملیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ سب کا مالک ہے. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. کیا مطلب؟ کوئی ایسا بھی ہے جو کہہ رہا ہے اللہ 2 ہے؟ نہیں، اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں توحید کی جو صحیح شکل و صورت تھی آج دنیا میں باقی نہیں بچی. ہر مذہب نے توحید کا جو عقیدہ تھا اس کے اندر ملاوٹ کی. اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، اور یہ اسلام ہی وہ دین ہے جو دین توحید ہے. اور اسی لیے اللہ کے یہاں کوئی اور دین سویکار، کوئی اور دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے قبول نہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں. دنیا میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بھی پوجا کریں، کسی کے آگے سجدہ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن سب کا مالک ایک ہے، لہذا سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں، جانا سب کو ایک ہی جگہ. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف تو ہے ہی ہے، یہ ہندو مذہب کی کتاب گیتا کے خلاف. میں تو الحمدللہ سنسکرت بھی میں نے اس کی بھی تعلیم حاصل کی ہے. گیتا جو ہندو مذہب کی سب سے مقدس کتاب ہے اور عدالتوں میں جس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے، گیتا بھی یہی کہتی ہے کہ سارے مذہب سچے نہیں ہیں، سارے دھرم سچے نہیں ہیں. گیتا کا ایک شلوک دیکھیے، سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرණم ورجہ اہم توام سرو پاپیبھیہ موکشیاسمی مام شچہ.
یہ گیتا کا شلوک گیتا کے 3 अध्याय کے اندر موجود ہے۔ شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب کو، تمام دھرموں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر، ایک راستے پر آ جاؤ، توحید کے راستے پر آ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہارے سارے پاپ سے تمہیں نجات مل جائے۔ ذرا غور کیجیے، اسلام کی اسلام کی طرف آ جاؤ، یعنی توحید کی طرف آ جاؤ، جو تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے، جو تمام نبیوں کا مشن رہا ہے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کی کوشش، ان کی محنت ایک ہی ٹاپک پر تھی، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ بڑا افسوس ہے کہ جس مسلمان کے دین کی بنیاد توحید ہے، جس مسلمان کی مذہبی کتاب قرآن کا ٹاپک توحید ہے، قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی الف سے لے کر من الجنتی والناس کی سین تک پورا قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورت تو چھوڑو، کوئی صفحہ، کوئی رکوع ایسا نہیں جس میں توحید کا بیان نہ ہو اور شرک کی نفی نہ ہو۔ آج وہ مسلمان توحید کے معاملے میں لاپرواہ ہے۔ اس کے دماغ میں پٹی پڑھانے والا جو پٹی پڑھا دیتا ہے وہ اسی راستے پر چلا جاتا ہے، وہ یہ سوچنے کی